دیکھیں آپ حضرات کی آمد اس مدرسہ کے اندر صرف اور صرف علم کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی اور غرض آپ کے دل کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی اور غرض ابھی تک آپ کے دل کے اندر موجود ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ جب تک آدمی کی نیت درست نہ ہو تو کوئی بھی چیز آدمی کو صحیح معنی میں حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھو جو لوگ دنیا بھی حاصل کرتے ہیں نا، تو دنیا کو حاصل کرنے کا بھی جو ایک مشروع طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، اس طریقے سے جو دنیا کماتے ہیں تو دنیا جائز طریقے سے ان کے پاس حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دنیا کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جائز ذرائع کو چھوڑ کر ناجائز طریقوں کے پیچھے لگتے ہیں تو انہیں بھی دنیا جائز طریقے سے حاصل نہیں ہوتی، ناجائز مال اپنی جیبوں میں بھر لیتے ہیں۔ تو پھر بتلایا کہ یہ جو علم دین ہے، جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس کو حاصل کرنے کا اگر ہم غلط طریقہ اختیار کریں گے تو ہمیں صحیح علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ اس لیے علم کو حاصل کرنے کی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اصلاح نیت ہے کہ آدمی کی نیت درست ہونی چاہیے کہ علم کو حاصل کرنے سے میرا مقصود صرف یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، تاکہ میں ان چیزوں کو اپنا سکوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس چیز کو میں چھوڑ دوں، ترک کر دوں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور غیر مرضی کو پہچاننا، یہ مقصود ہونا چاہیے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ درسگاہ کے اندر طلباء کو جاہلین کہہ کے پکارتے تھے۔ اگر آج کل کے طلباء کو اگر یہ بات کہہ دی جائے تو شاید برافروختہ ہو جائیں، ناراض ہو جائیں کہ ہم تو علماء ہیں، ہمیں جاہلین کیوں کہہ دیا۔ لیکن وہ کہتے تھے نہیں، یہ ابھی جاہلین ہے۔ وہ کہتے تھے اے جاہلین، یعنی طلباء کو خطاب کرتے کیا کہتے ہیں؟ اے جاہلین، اس علم میں دنیا تو کبھی تھی ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی آج تک یہ نیت کر کے بیٹھے کہ میں اس علم کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے دنیا کماؤں گا، فرمایا کہ اس علم کے اندر تو دنیا کبھی تھی ہی نہیں، ایک دین تھا وہ تم نے نہیں لیا۔ یعنی اس علم کے اندر آدمی کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ دین حاصل ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ تم نے نہیں لیا۔ مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے اس کی ہم نے حاصل کرنے کی نیت ہی نہیں کی، اور جس کو حاصل کرنے کی نیت کر رکھی ہے وہ اس علم سے حاصل ہوتی نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ یہ یتیم ہو گئے تھے، یہ دو بھائی تھے، ان کا نام تھا احمد اور ان کے بھائی کا نام تھا محمد، احمد غزالی اور محمد غزالی۔ تو والدہ نے اس نیت سے کہ دوسرے علوم پڑھانے کے لیے تو سکت نہیں کہ اس دور کے اندر بڑے جو تعلیمی ادارے تھے وہاں پر اتنا خرچہ کر کے میں ان کو نہیں پڑھا سکتی، انہوں نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں ان کو داخل کروا دیا تھا کہ چلو علم بھی حاصل کرتے رہیں گے، ان کی پرورش بھی ہوتی رہے گی۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ وہاں پر علم حاصل کر رہے تھے کہ عین اس دوران وہاں جو ملک کا وزیر اعظم تھا، نظام ملک، اسی نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ نظامیہ بغداد، مدرسہ نظامیہ بغداد۔ اس نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں اپنے اس قائم کردہ مدرسے کا دورہ کروں، طلباء سے ملوں، ان سے پوچھوں کہ ان کے پڑھنے کی غرض کیا ہے، کیونکہ میں نے تو مدرسہ اس لیے بنایا تاکہ یہاں پر پڑھنے والے دیندار بن جائیں، دین کا کام کریں، دین کے سچے خادم ہوں۔ تو معلوم بھی کرنا چاہیے کہ آیا یہ غرض بھی کسی کی ہے بھی کہ نہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ اس دور کے اندر بڑے بڑے عہدے بھی اسی علم کی بنیاد پر ہی ملتے تھے۔ چیف جسٹس کا عہدہ جو قاضی القضات ہوتا تھا، بڑا قاضی، وہ بھی وہی ہوتا تھا جو بڑا عالم دین ہو۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ چیف جسٹس رہے، ان سے پہلے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ بھی چیف جسٹس رہے۔ تو یہ بڑے بڑے عہدے بھی اس علم کی بنیاد پہ ملا کرتے تھے۔ چنانچہ وزیر اعظم نے آ کر چکر لگایا، دورہ کیا، ایک ایک طالب علم کو ملا، ان سے پوچھا بھی آپ جو پڑھ رہے ہیں تو آپ کی غرض کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میرا والد جو نا صدر الصدور کے عہدے پر ہے، میں بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں بھی صدر الصدور کا عہدہ حاصل کر لوں۔ کسی سے پوچھا، اس نے کہا میرا والد فلاں عہدے کے اوپر ہے، میں اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میرا والد قاضی ہے، میں بھی قاضی بننا چاہتا ہوں۔ غرضے کہ ہر کسی نے اپنی غرض کے اندر کوئی نہ کوئی عہدہ ذکر کیا کہ ہم اس عہدے کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا دل کھٹا ہوا، اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اس مدرسے کو بند کر دیا جائے،
اس لیے کہ جب پڑھنے والوں کی نیتیں اور ان کی اغراض ہی فاسد ہیں تو پھر ایسے مدرسے کو قائم رکھنے کا، اتنا خرچہ کرنے کا، سرکاری طور پر خرچہ ہوتا تھا، اس کا بجٹ منظور ہوا کرتا تھا، تو اتنا بجٹ اس کے اوپر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اب یہی ارادہ لے کر وہ چلا جا رہا تھا کہ اچانک ان کی نگاہ ایک بچے کے اوپر پڑی کہ اسے علم ہی نہیں کہ مدرسے کے اندر وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے شہر میں آ جائے نا کوئی وزیر اعلیٰ آج کل کی، تو یہاں پر طلباء کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج ہمارے شہر میں کس نے آنا ہے، وزیر اعلیٰ نے آنا، اس کا ٹائم ٹیبل، تقریر کا وقت سارا پہلے سے شیڈول اس کا نا کسی طالب علم سے پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی اتنے باخبر ہیں آج کل کے طلباء، اور اس دور کے طلباء اتنے بے خبر تھے کہ وزیر اعظم صاحب یہ آج کل کے وزیر اعظموں کی طرح نہیں ہوتے تھے، وہ بڑے وزیر اعظم ہوتے تھے، جیسا کہ نام ہے نا اعظم، ایسے وہ بڑے عہدے دار ہوتے تھے۔ مدرسے کے اندر آیا ہوا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے، وہ اپنے مطالعے کے اندر منہمک ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس بچے سے بھی پوچھ لیں کہ اس کے پڑھنے کی غرض کیا ہے۔ یہ وہی بچہ تھا جس کو بعد میں حجت الاسلام کہہ کر پکارا جاتا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ۔ یہ بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ بیٹے آپ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس بچپنے کے اندر ہی جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنی عقل سے پہچانا ہے کہ ہمیں ایک پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہ بات بھی ہم نے عقل سے پہچان لی کہ اپنے محسن کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہم نے اپنی عقل سے پہچان لیا، لیکن یہ بات ہم اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتے کہ وہ ذات کن باتوں سے راضی ہوتی ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا علم صرف وحی اور رسالت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ میں تو اس علم کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ جاؤں اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو اختیار کر سکوں۔ اس بچے کا یہ جواب سننا تھا کہ وزیر اعظم نے اپنا ارادہ ختم کر دیا، کہ کہاں تو ارادہ بنا رکھا تھا کہ مدرسہ بند کر دیں، پھر انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ یہ مدرسہ جاری رہے گا، کھلا رہے گا، صرف اس ایک بچے کی وجہ سے۔ دیکھو اس ایک بچے کی برکت سے پورا مدرسہ چلتا رہا، اور یہی بچہ کل کو پھر حجت الاسلام اور علامہ احمد غزالی نے اللہ امام غزالی کے نام سے مشہور و معروف ہوا۔ تو دیکھو ان کی نیت خالص تھی، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت اور شہرت اس کو عطا کی ہے، لیکن جو اصل اس کے مقصود اور غرض تھا اس کو انہوں نے پسے پشت نہیں ڈالا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ابتداءً ہی اپنی نیت کو درست رکھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابتداءً جب پڑھنے لگے تھے اس وقت ہماری غرض فاسد تھی، کیونکہ آگو تعالیٰ نے یہ دور وہ تھا کہ جس دور کے اندر یہ دنیاوی عہدے بھی اسی علم کی بنیاد پر ملا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں طلبنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ، ہم نے اس علم کو طلب کیا تھا غیر اللہ کے لیے، یعنی دنیا کی خاطر۔ ابتداءً اس لیے پڑھنے لگے تھے کہ دنیا ملے گی، دنیا کا عہدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ علم ایسا ہے، اس علم کی برکت ایسی ہے کہ اس نے غیر اللہ کے لیے ہونے سے انکار کر دیا، بلکہ اس علم نے تو ہمیں بھی اللہ والا ہی بنا دیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی کی نیت میں کچھ فطور بھی ہو نا تو تب بھی طلب علم کو ترک نہ کرے، طلب علم میں لگا رہے۔ اس علم کی برکت سے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کی نیت بھی درست ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی رحمہ اللہ، مہاجر مکی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کی نیت ابتداء درست نہیں بھی تب بھی طلب علم کو جاری رکھے، اس لیے کہ اس علم کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ بالآخر یہ علم آدمی کو اللہ والا ہی بنا دیتا ہے۔ بہرحال کوشش تو ابتداء یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس علم کو حاصل کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ جو آدمی اس علم کے ذریعے سے دنیا کو کمانے کی غرض رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں ایسا علم ہرگز مقبول نہیں ہے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ دیکھو وہ اللہ والے تھے، ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ محنت کتنی کرتے تھے، دن بھر وہ پڑھنے پڑھانے کے اندر مصروف رہتے، اور ساری رات ان کی کتب کے مطالعہ کے اندر گزرتی تھی، رات کو سوتے نہیں تھے۔ آج کل ہمارے طلباء بھی نہیں سوتے، وہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ساری رات مطالعہ کرتے تھے۔
کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ رات کو سوتے نہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں؟ ان کا جواب سنیے کہ اس امت کے حقیقی خیر خواہ تھے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھو یہ سارے لوگ تو اس بنیاد پر، اس امید پر جا کر سو جاتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم امام محمد رحمہ اللہ سے جا کر پوچھ لیں گے، وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے. نہ وہ میری امید کے اوپر جا کر سو گئے. اور اگر فرماتے ہیں کہ میں بھی سو جاؤں تو پھر میں کہ ان کے مسائل کو کون حل کرے گا. حقیقی خیر خواہ تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب کے اندر دیکھا. دیکھے خواب شرعی حجت نہیں ہوتے، لیکن اگر خواب کو تائید میں پیش کیا جائے اس بات کی جو نصوص شرعیہ سے ثابت ہے تو یہ جائز ہے. چنانچہ نصوص شرعیہ سے یہ بات ثابت ہے جو بھی میں خواب میں ذکر کرنے لگا ہوں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ بتلائیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. تو امام محمد علیہ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر اپنا فضل اور رحم کرنے کا ہمارا ارادہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو علم ہی عطا نہ کرتے. ہم نے آپ کو علم عطائی اس لیے کیا تھا کہ ہمارا ارادہ تھا کہ آپ کی بخشش فرمائیں گے، آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے. یہ وہی حدیث ہے، میں یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی بڑی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. اس لیے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں یہ دین کا علم حاصل ہو، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں ان چیزوں کو اختیار کریں گے، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہم ترک کر دیں گے. تو یہ پہلی چیز ہے بنیادی، اصلاح نیت اور تصحیح نیت. اور دوسری چیز ہے تحصیل علم کے لیے آدمی کی محنت اور مجاہدہ. اس لیے کہ اگر آدمی صحیح نیت کر کے بیٹھ جائے، صحیح نیت کر کے بس بیٹھ جائے، پڑھے نہ، پڑھائی کے وقت بھی بیٹھ کر سوتا رہے، رات کو بھی مطالعہ تکرار میں حاضر نہ ہو، بلکہ بغیر محنت کے آدمی بس صحیح نیت کر کے مدرسے میں داخل ہو چکا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، تو اترائے کہ کیا خالی نیت سے کامیابی حاصل ہو جائے گی؟ نہیں، صحیح نیت کر کے اس کے بعد دوسری سیڑھی یہ ہے کہ آدمی محنت اور مجاہدے میں لگ جائے. جتنے اوقات ہیں اپنے تمام اوقات کو ہر طرف سے فارغ کر کے صرف تحصیل علم کے اندر لگائے. جتنی چیزیں آپ سب جانتے ہیں وہ چیزیں کون کون سی ہیں. تحصیل علم میں جو رکاوٹیں ہیں ان سب رکاوٹوں کو عبور کر کے، یعنی ان کو پیچھے چھوڑ کر پھر آگے بڑھے اور بس علم کی تحصیل کے اندر آدمی لگ جائے. انشاءاللہ جب محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. دیکھو مشہور و معروف حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع من العباد، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے قبض نہیں کریں گے کہ بندوں سے چھین لیں. حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دلوں سے اس لیے نہیں چھینیں گے کہ یہ بندے کی محنت کا نتیجہ ہے، کہ ایک بندے نے محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، صحیح کر کے اس نے علم کو حاصل کر لیا، اپنے دل کے اندر جمع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. اس طرح اس کے دل سے علم کو نہیں چھینیں گے. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، لیکن علم کو قبض کریں گے علماء کو قبض کرنے کے ساتھ، یعنی ایک ایک کر کے علماء کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لیں گے. حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ کسی عالم کو جب باقی نہ چھوڑیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے بغیر علم کے، وہ مسئلے کا جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ اللہ دل سے کیوں نہیں نکالیں گے؟ اس لیے کہ یہ اس کی محنت ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کی محنت کا ثمرہ اور اس کے پھل سے اس کو محروم نہیں کرتے. اس سے جو آدمی محنت کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ علم کا پھل اس کو عطا فرمائیں گے. ہمارے اسلاف نے بڑی محنتیں کی ہیں. دیکھیے جس مدرسہ میں ہم یہ پڑھ اور پڑھا رہے ہیں یہاں پر ایک بڑی ہستی گزری ہے، حضرت مولانا محمد حسین نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی محنت وہ خود بھی سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے بچپن میں کس طرح سے اپنے چچا کے ساتھ جا کر علم کو حاصل کیا ہے، پیدل چلا کر لے گئے ہیں. پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد جب علم حاصل کر کے گھر لوٹا تو والدہ نے پہچاننے سے انکار کر دیا، پہچانتی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں یہ تو حسین ہے ہی نہیں، یہ محمد حسین یہ کوئی اور ہے. پھر کہتے ہیں کوئی علامت تھی، کوئی نشانی کان کے پیچھے، وہاں سے دیکھ کر میری والدہ نے مجھے پہچانا. پھر حضرت نیلوی شاہ صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مائیں
اپنے بچوں کو پہچاننا چھوڑ دیں. بچہ اتنی محنت کرے, طلب علم میں اتنا منہمک ہو جائے, اتنا لمبا سفر کرے, اتنی مدت گھر سے نکل جائے طلب علم کے لیے کہ مائیں اپنے بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں, تو تب علم آتا ہے. اور اب دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے. طلب علم کے اندر محنت مجاہدہ ہم کچھ نہیں کرتے, خاک بھی نہیں ہے. ہمارے اسلاف کے مقابلے میں اگر ہماری محنت کو رکھا جائے تو یوں ہی نظر آئے گا کہ یہ کم محنت نہیں بلکہ بد محنت ہے, یعنی ہماری محنت سرے سے ہے ہی کوئی نہیں. حضرت تھانوی صاحب اللہ نے خود اپنے دور حدیث کا واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں جب میں دور حدیث کے لیے گیا تو میں نے یہ ٹھانی تھی کہ میں صاحب ترتیب رہوں گا, کوئی چھٹی نہیں ہوگی, کوئی غیر حاضری نہیں, اور سبق کے اندر پورے انہماک سے میں اسباق کو پڑھوں گا. پھر اس کا اثر یہ تھا کہ جتنے کوئی خطوط بھی آئے انہوں نے اپنا خط تک نہیں پڑھا پورے سال کے اندر. انہوں نے ایک گھڑا رکھا ہوا تھا, جو خط آتا نا تو اس کے اندر ڈال دیتے تھے. آج کل میسج آتے ہیں تو وہ گھڑے میں نہیں ڈالے جا سکتے, وہ ایک ٹوکری ہوتی ہے موبائل کے اندر بنی ہوئی, اس کے اندر ڈالتے رہا کرے. کسی خط کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پڑھیں گے, کوئی خوشی کا آئے گا تو آدمی پھر گھر کے بارے میں سوچے گا کہ گھر میں خوشی ہو رہی, مجھے بھی جانا چاہیے. یا کوئی غمی کا خط آ جائے گا کہ فلاں بیمار ہو گئے, فلاں فوت ہو گئے, پھر چھٹی کرنی پڑے گی, نتیجتاً آدمی کے سبق کا حرج ہوگا. انہوں نے پورے سال کے خطوط نہیں پڑھے, یہ دورہ حدیث مکمل کر لیا, اس کے بعد پھر انہوں نے خطوط کھول کھول کے پڑھے. کسی خط کو پڑھ کے خوش ہوتے تھے, کسی خط کو پڑھ کے چہرے کے اوپر افسردگی آ جاتی تھی. یعنی سال بھر انہوں نے اپنے گھر کی خیر خبر نہیں لی. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پھر دیکھو حضرت تھانوی صاحب حضرت حکیم الامت کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں. یہ القابات ایسے نہیں مل جاتے. اسے حضرت تھانوی صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بزرگوں کی آخری زندگی کا حصہ دیکھتے ہیں, اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت تھانوی صاحب ہیں, میں بھی تھانوی صاحب بن جاؤں. کہ تھانوی صاحب کے معمولات وہ تو بعد کے معمولات ہیں. فرمایا کہ آخر کی زندگی کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. حقیقت کے اندر ان کی پہلی زندگی دیکھنی چاہیے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کیسے, کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے, کتنا مجاہدہ کیا ہے. وہ فرمایا کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے, اس کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنی محنت کی, کتنا مجاہدہ کر کے پھر یہ کہ وہ اس مقام تک آئے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حالات زندگی کسی نے ان کی زندگی میں لکھ کر شائع کیے. انہوں نے اس کو پڑھا, جہاں تک کوئی اور لکھے گا تو ان کے فضائل و کمالات ہی لکھے گا نا. انہوں نے فرمایا کہ اس میں کام کی باتوں کو لکھی کوئی نہیں. اس میں کام کی بات, یہ تو شیخ الحدیث بننے کے بعد کے واقعات ہیں جو انہوں نے سارے تحریر کیے. بھی یہ شیخ الحدیث بنا کیسے, اس کا تو تذکرہ اس میں ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا میں خود اپنی آپ بیتی لکھوں گا. جو بیمار ہوئے تھے ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا, اب اور کام نہیں کر سکتے, زبانی آپ بیتی لکھوانی شروع کی انہوں نے. یہ ساری جو آپ بیتی جو 3 جلدوں میں اور کئی حصوں کے اندر ہے, یہ 3 جلدوں چھپی ملتی ہے, یہ انہوں نے زبانی لکھوائی ساری. پھر بعد کے اندر اللہ نے ان کو صحت دی, آنکھیں درست ہو گئیں, آنکھوں کا آپریشن تھا. پھر بعد میں اس کے اوپر نظر ثانی بھی کی ہے. پھر انہوں نے اپنے سارے بچپن کے حالات اس کے اندر درج کیے, طلباء کو وہ پڑھنے چاہیے. خاص طور پر جو پہلی جلد ہے نا, جس کے اندر انہوں نے اپنے بچپن کے, اپنے زبان طالب علمی کے حالات لکھے ہیں کہ کس طرح سے میرے والد صاحب نے میری نگرانی کر کے, کس طرح سختی کر کے مجھے پڑھایا. فرماتے ہیں اگر والد صاحب کا جوتا میرے سر پر نہ ہوتا, اگر والد صاحب کا جوتا میرے سر پر نہ ہوتا تو میں نہ جانے صاحبزادگی کے کس گڑھے میں گر کے ہلاک ہو جاتا. صاحبزادے تو تھے نا وہ, نہ تو ان کے والد صاحب بھی حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور کے بڑے استاد تھے, استاد الحدیث. تو نہ جانے صاحبزادگی کے گھمنڈ کے اندر کس گڑھے کے اندر گر کے ہلاک ہو جاتا. فرماتے تھے جو کچھ آج ہوں نا یہ سب والد کی جوتوں کی برکت ہے. یعنی کہ والد کے جوتے سیدھے کیے, والد کے جوتے کھائے. ماتے اگرچہ نوبت کبھی کبھی آتی تھی جوتے کھانے کی نوبت, یعنی کہ ہر وقت ہی جوتے کھانے کے کام کریں گے تو جوتا پڑے گا نا. اگر جوتے کھانے کے کام ہی نہ کرے تو پھر آدمی کو جوتے نہیں لگتے. خود فرماتے ہیں کہ میں والد صاحب کا احترام تو کرتا تھا ان کے جوتے کے ڈر سے, لیکن اپنے شیخ اور اپنے استاد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ, ان کا احترام میں دل سے کرتا تھا. حتیٰ کہ جس کمرے میں وہ بیٹھے ہوتے تھے اس کمرے کی چھت کے اوپر سے بھی میں اگر گزرنا ہوتا تو کنارے سے ہو کے گزرتا تھا تاکہ ان کے سر کے اوپر سے نہ گزروں. آج کل ہے ایسا احترام؟ آج کل تو سینہ تان کے گزرتے ہیں. استاذ ہی سلام کر دے تو کر دے, جواب دینے کی زحمت گوارا کسی کو ہو تو دے دے جواب,
ورنہ آج خود اساتذہ کو سلام تک نہیں کرتے آج کل کے طلبہ. پھر بتلائے کہ جب ادب کا یہ حال ہوگا تو پھر علم کے حصول کا کیا حال ہوگا ہے. تو فرماتے ہیں کہ محنت کا جو دور ہوتا ہے وہ حقیقت کے اندر اسوہ ہوتا ہے, وہ اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. کہ بعد کے اندر تو آدمی کو عہدہ مل جاتا ہے, آدمی کی لوگ تعریفیں بھی کرتے ہیں, اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں, لیکن یہ آدمی اس مقام تک پہنچا کیسے, اس کی اس پہلے زمانے کی اس حالت کو دیکھنا چاہیے, اس کی اس محنت کو, اس کے اس مجاہدے کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنا زمانہ طالب علمی کس طرح سے گزارا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح نیت کرنے کی اور محنت اور مجاہدہ کرنے کی, اس کے علاوہ جو دوسرے اسباب ہیں ان سب اسباب کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم بعمل بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.